فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، کنز کہتے ہیں جمع شدہ مال کو، کہ جس کو انسان نے خزانہ بنا لیا ہو، جمع کر لیا ہو اور اس کو خرچ نہ کرتا ہو۔ الذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جمع کر کے رکھتے ہیں، ذہب کہتے ہیں سونے کو، فضہ کہتے ہیں چاندی کو، سونے کو چاندی کو جمع کر لیا، خزانہ بنا لیا، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کر رہے، فبشرهم بعذاب علیم، تو فرمایا کہ اے نبی ان کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ عذاب کی خوشخبری یہ اس وقت کہا جاتا ہے، اس طرح کے جملے ہم بھی کہتے ہیں کبھی، کہ جب انتہائی شدید غضب ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ آؤ تمہیں مزہ چکھاتا ہوں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مزہ ذائقہ کو کہتے ہیں، یا کبھی ہم کہتے ہیں کہ آؤ تمہیں گھما کے لاتا ہوں، آؤ تمہیں سیر کر۔ جب انسان غصے میں ہوتا ہے اور درد پہنچانا مقصود ہوتا ہے، لیکن جملے وہ ایسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو خوشی کے وقت میں کہے جاتے ہیں، تو اس میں غصے کی شدت کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب یوں فرماتا ہے کہ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چونکہ خوشخبریاں سننے کے عادی ہیں، اچھی اچھی باتیں سننے کے عادی ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، تو کڑوی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں اچھی اچھی باتیں، میٹھی میٹھی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ تو چونکہ ہم خوشخبریاں ہی سننے کے عادی ہیں، ہم کسی قسم کی کوئی المناک خبر اور کسی قسم کی کوئی وعید سننے کے عادی نہیں ہیں۔ لہذا فرمایا کہ یہ بھی خوشخبری تمہارے لیے، یہ بھی سنو کہ اگر تم نے سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھا ہے اور تم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو، تو یہ خوشخبری بھی سن لو کہ تمہارے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، اسی کی اگلی آیت ہے، فرمایا کہ اس دن کے جس دن اس کو پگھلایا جائے گا جہنم کی آگ میں، فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اس کے ذریعے سے داغا جائے گا لوگوں کی پیشانیوں کو، پیٹھوں کو اور کروٹوں کو۔ پیشانی کو اس لیے کہ پیشانی فور ہیڈ جو ہے یہ انسان کے لیے وقار کی نشانی ہوتی ہے، یہ انسان کے لیے عظمت کی نشانی ہوتی ہے۔ پیشانی پہ بل آنا، پیشانی پر نشان پڑ جانا، یہ سارے محاورے استعمال۔ پیشانی کو جھکنے نہ دینا، یا پیشانی کو سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں جھکا دینا۔ اب یہ دیکھیں نا کہ لفظ پیشانی، یا یہ جو ہمارے جسم کا ایک جزو ہے پیشانی، اس سے اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ تو جب یہ فرمایا کہ پیشانی کو داغا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے تم فخر کرتے ہو، ہم کہتے ہیں نا کہ سر بلند ہے اور پیشانی سامنے واضح ہے، تو پیشانی کو داغا جائے گا تاکہ دیکھنے والے یہ دیکھ لیں کہ یہ وہ شخص تھا کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پیٹھ کو داغا جائے گا، اس لیے کہ پیٹھ کے بل مزے سے لیٹتے ہو، پیٹھ کے بل آرام کرتے ہو، ٹکا کے بیٹھتے ہو نا، جب تھک جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کمر ٹکا لیتے ہیں، پیٹھ کے بل تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں۔ پیٹھ پر ہی سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں پگھلا کر داغ دیا جائے گا کہ پیٹھ کہیں ٹکا بھی نہ سکے۔ اچھا چہرہ داغ دیا جائے گا، پیشانی داغ دی جائے گی، چھپائے بھی تو کیسے چھپائے؟ اگر پیشانی چھپاتا ہے تو کمر ظاہر، کمر چھپاتا ہے تو پیشانی ظاہر۔ اور پھر کروٹوں کو بھی داغ دیا جائے گا، اس لیے کہ جب سوتے ہیں تو کروٹوں کے بل مزے سے سوتے ہیں، تو کروٹوں کو بھی داغ دیا جائے گا۔ فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، نہ لیٹ سکے، نہ بیٹھ سکے، نہ کھڑا ہو سکے، نہ کسی کو منہ دکھا سکے۔ اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، اپنے مزے کے لیے جمع کر کے رکھا تھا۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج تم چکھ لو مزہ اس کا جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا، یہی اس کا ذائقہ ہے، یہی اس کا ٹیسٹ ہے اور یہی اس کا مزہ ہے جو آج تم چکھ رہے ہو، اصل مزہ اس کا یہی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ جو بیان ہوا ہے نا، یہ قیامت کے دن کا منظر ہے، اور آیت قرآنی کے اندر بھی ایسا ہی ہے، یوم یحما علیہا فی نار جہنم، کہ وہ دن کے جس دن پیشانی داغی جا رہی ہوگی، پیٹھ داغی جا رہی ہوگی، کروٹیں داغی جا رہی ہوں گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے یہ قیامت کے دن کا منظر ہے، اس دن یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو قیامت کے دن کہ جس دن ساری دنیا، ساری خلقت سامنے کھڑی ہوگی، اس دن اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو، اور حدیث شریف کے اندر ہے کہ جو کچھ مال اس نے جمع کر کے رکھا تھا اور اس کی زکوٰۃ نہیں دی تھی، سونے چاندی اور جو کچھ اس نے جمع کر کے رکھا تھا، زکوٰۃ نہیں ادا کی، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنائے جائیں گے، اور ٹکڑے بنا کر وہ جو ہے نا کہ پیشانی، کروٹیں اور کمر، ان پر چپکا دیا جائے گا
اور پھر اس کے اوپر جہنم کی آگ بھڑکا دی جائے گی، اور اتنا جلایا جائے گا کہ جب تک وہ سفید نہ ہو جائے. جیسے لوہا ہے نا، لوہے کو پہلے جلاتے ہیں ہم تو وہ لال ہوتا ہے، یا کسی بھی دھات کو جب جلاتے ہیں لال ہوتی ہے، پھر جب بہت زیادہ جل جاتی ہے تو سفید ہو جاتی ہے، تو وہ سفید ہو جائے گی. اور جب اس میں کوئی ٹھنڈک محسوس ہوگی تو پھر دوبارہ جہنم کی آگ کو بھڑکا کے اس کو پھر سفید کر دیا جائے گا. یعنی وہ اپنی جگہ بدستور چپکے رہیں گے اور بار بار آگ بھڑکا کے اس کو سفید کیا جاتا رہے گا، تاکہ اس کی جو تکلیف ہے وہ بار بار محسوس ہو اور مستقل محسوس ہوتی رہے. اسی طرح فرمایا کہ جو اونٹوں کا نصاب ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا، اب ہمارے یہاں شہروں میں تو اس طرح اونٹ نہیں پالے جاتے، سوائے اس کے کہ کسی نے تجارت کے لیے فارمنگ وغیرہ کر رکھی ہے اونٹوں کی، تو پھر ان کے اندر اونٹوں کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے اس کا مختلف پیمانہ ہے. وہ یوں نہیں ہے کہ 2.5% ہم مال کے اوپر جو اپلائی کرتے ہیں، اس کا ایک الگ طریقہ کار ہے کہ اتنے اونٹ ہوں گے تو اس میں سے ایک اونٹ جو ہے وہ زکوٰۃ کی مد میں دیا جائے گا. اسی طریقے سے گائے کا اپنا نصاب، بکریوں کا اپنا نصاب ہے کہ جس نے پال رکھا ہے، پالا ہوا ہے، تو اس میں سے وہ اتنا جو ہے نا وہ زکوٰۃ کی مد میں دے گا. تو جو اونٹوں کا اور گائے کا نصاب ہے اس میں بھی اگر کسی نے ڈنڈی ماری ہے اور زکوٰۃ پوری ادا نہیں کی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ روز محشر جس نے اپنے اونٹوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو ایسے شخص کو میدان محشر میں لٹا دیا جائے گا، اور وہ جو اونٹ ہیں سارے کے سارے فربہ ہو کے آئیں گے، تگڑے ہو کے آئیں گے، اور ان کو حکم ہوگا کہ باری باری اس کے اوپر چڑھ کر جاؤ. وہ میدان محشر میں لیٹا ہوا ہوگا اور وہ اونٹ اس کے اوپر سے چڑھ کے جا رہے ہوں گے، اور جو پہلے والا گزر جائے گا وہ پھر دوبارہ آئے گا گھوم کے پھر اس کے اوپر چڑھ کے جائے گا. اب اونٹ اگر کسی بندے کے اوپر چڑھ جائے اور وہ بھی میدان محشر کے اندر، اللہ اکبر، تو کتنی شدید تکلیف. اسی طریقے سے فرمایا کہ جس نے گائے کے نصاب سے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری گائیں کو جو اس نے رکھی ہوئی تھی اور ان کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تھا، وہ ساری گائیں آ جائیں گی میدان محشر میں. یہاں تو وہ گائیں اس سے بڑی محبت کرتی تھی، وہ اس سے بڑا پیار کرتا تھا، مزے سے چارہ کھلاتا تھا، ایک آواز دیتا تھا تو بھاگی چلی آتی تھی. اس کے بغیر ان کا جانوروں کا دل نہیں لگتا تھا، جانوروں کے بغیر اس کا دل نہیں لگتا تھا، دونوں میں بڑی انسیت تھی. لیکن وہاں دشمن ہو جائیں گے، وہاں اگر اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان گائے کو حکم فرمائے گا سب کے سینگ آ جائیں گے. اگر کوئی بے سینگ کی بھی تھی، کسی کے سینگ مڑے ہوئے بھی تھے، تو سب کے سینگ نوکیلے ہو جائیں گے، تیز ہو جائیں گے. جن کے سینگ نہیں تھے ان کے بھی سینگ آ جائیں گے، اور فرمایا جائے گا کہ اس کو مارو. اب سب اس کو جانور آ کے ماریں گے. تو یہ عذاب ہوگا. جو بھی مال ہم نے رکھا ہوا اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی یہ مال ہمیں عطا فرمایا ہے، اور ہمیں حکم فرمایا ہے کہ اس مال میں سے سال میں ایک مرتبہ 2.5% اللہ کے نام کی زکوٰۃ ادا کر دو. سال میں ایک مرتبہ 2.5% ادا کر دو، اور وہ بھی سارے مال پہ نہیں. یا تو اس طرح کے جانور ہوں جو پالے ہوئے ہوں ان پر، اور ان میں بھی بہت ایک قلیل مقدار ہے جو زکوٰۃ میں دینی ہوتی ہے. اسی طریقے سے وہ مال نہیں کہ جو آپ استعمال کر رہے ہو وہ نہیں چاہیے، وہ گھر نہیں جس میں آپ رہ رہے ہو وہ نہیں چاہیے، وہ پلاٹ نہیں جو آپ نے رہائش کے لیے رکھا ہوا وہ نہیں چاہیے، وہ فیکٹری نہیں کہ جس میں آپ کام کرتے ہیں یا جو آپ نے لگائی ہوئی ہے اس کی مالیت، اس پر زکوٰۃ نہیں چاہیے. بلکہ جس سے آپ کاروبار کر رہے ہیں اس کا 2.5% چاہیے. اگر آپ کا کوئی مال تجارت ہے اور اس میں سے بھی جو آپ کے روزمرہ کے اخراجات ہیں وہ پہلے ہی نکال لیں. اگر آپ مقروض ہیں اور قرض آپ کو ادا کرنا ہے وہ قرض آپ ادا کر دیں، کہیں کوئی قسط آپ نے ادا کرنی ہے وہ آپ ادا کر دیں، گھر کا راشن ڈلوانا ہے وہ ڈلوا لیں، پیٹرول کے پیسے نکالنے ہیں وہ نکال لیں، بچے کی فیس نکالنی ہے وہ نکال لیں، گھر کا کرایہ دینا ہے وہ نکال لیں. یہ ساری چیزیں منہا کرنے کے بعد پھر جو آپ کے پاس پیچھے بچتا ہے، اور وہ بھی اتنے نصاب کو پہنچتا ہے، تب کہیں جا کر اس کے 2.5% اللہ کے راہ میں دے دو. اللہ کا دیا ہوا مال تھا، اگر اللہ چاہتا تو فرماتا کہ ہر مہینے 2.5% ادا کیا کرو. ہم میں سے کون ہوتا کہ جو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا، کسی کے اندر اتنی مجال نہیں. اچھا 2.5% کا ہمیں فرماتا کہ استعمال کرو، اور باقی 97.5% اٹھا کے وہ میری راہ میں خرچ کر دو. تو بھی اسی کا عطا کیا وہ مال ہے، ہم بھی اسی کے، ہمارا مال بھی اسی کا ہے. وہ کہتا اور ہم پر لازم ہوتا کہ ہم اس کی اتباع کریں. اس نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں رکھی ہوں. اور 2.5% یہ جو ہم نے مال دیا ہے، اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو یہ مال اس کا محفوظ ہو جاتا ہے. ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو بھی مال زمین میں تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے تلف ہوتا ہے. اللہ اکبر. اس پہ ذرا کبھی غور کیجیے گا. مال کا جو لوگ حق ادا کرتے ہیں نا، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اور جو غریبوں کا حق ہمارے مال میں اللہ نے رکھا ہے، جو سائلوں کا حق ہمارے مال میں رکھا ہے، جو اولاد کا حق ہمارے مال میں رکھا ہے، جو والدین کا حق ہمارے مال میں رکھا ہے، جو بہن بھائیوں کا حق ہمارے مال میں رکھا ہے، جو پڑوسیوں کا حق ہمارے مال میں رکھا ہے، جو ہمارے ملازمین کا حق ہمارے مال میں رکھا ہے، یہ سارا حق ہم اگر بر وقت ادا کر رہے ہوتے ہیں. کسی کو مزدور ہائر کیا ہے، فرمایا کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو. سب کا حق بر وقت ادا کر دو، پھر دیکھنا
ڈکیتی کہاں چلی گئی, چوری کہاں چلی گئی, یہ ساری چیزیں ایسا لگے گا کہ جیسے زندگی میں سے مائنس ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کے لیے فرشتے مقرر فرما دیتا ہے, وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے. اچھا ایک تو یہ ہو گیا دنیاوی فائدہ, اگر ہم یہ ادا کریں گے نا, انسان اپنی سیکیورٹی کے نام پہ مال خرچ نہیں کرتا ہے, اپنی حفاظت کے لیے سیکیورٹی گارڈ رکھتا ہے, اس کو تنخواہ بھی دیتا ہے, اپنے مال کی حفاظت کے لیے انشورنس بھی کرواتا ہے, گارڈز بھی رکھتا ہے, ان کو تنخواہ بھی دیتا ہے, لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا. اگر وہ زکوٰۃ ادا کر دے, صحیح معنی میں ادا کر دے, مکمل کیلکولیشن کے ساتھ ادا کر دے, کچھ زیادہ بھلے چلا جائے, کچھ ہماری طرف رہ نہ جائے, اور جو جس کا حق ہے وہ اس تک پہنچ بھی جائے, یوں نہیں کہ بس زکوٰۃ تو دینی ہے, جو مل گیا جس نے مانگ لی اس کو پکڑا دی, چاہے وہ مستحق تھا یا نہیں تھا. غیر مستحق کو اگر دے دی اور یہ سوچ لیا کہ ہم نے زکوٰۃ دے دی, زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. جب اپنے لیے اتنے ویجیلنٹ ہوتے ہیں, یہ پتہ ہوتا ہے کھانا کون سے ریسٹورنٹ پہ اچھا ملتا ہے, یہ پتہ ہوتا ہے کہ سڑا ہوا کون سا ہے اور اچھا کون سا ہے, یہ سب پتہ ہے. اپنے لیے خریداری کرنے جاتے ہیں, یہ پتہ ہوتا ہے کون سی دکان سے کپڑا اچھا ملے گا, درزی کون سا اچھا ہے, سب پتہ ہوتا ہے. تو پھر یہ بھی پتہ کرنا ہے کہ زکوٰۃ کا مستحق کون ہے اور کون نہیں ہے. یہ نہیں کہ اپنے لیے تو ساری چیزیں پتہ ہوں, لیکن غریب جس کو یہ زکوٰۃ پہنچانی تھی, جس کا یہ حق تھا, اس کو ڈھونڈا نہیں, جس نے مانگ لیا اس کو پکڑا دیا, چل بھائی اپنے سر سے اتر گیا, ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی. ایسا نہیں ہوتا. اس پہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات کریں گے زکوٰۃ کے اہم مسائل پر آئندہ جمعۃ المبارک, تاکہ رمضان سے پہلے پہلے ہم زکوٰۃ کے مسائل, اہم ترین مسائل سمجھ لیں اور ہم زکوٰۃ اچھی طریقے سے ادا کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے مال کی بھی حفاظت فرمائے گا, ہمارا مال دنیا میں بھی محفوظ ہو جائے گا, اور آخرت میں بھی مال ذخیرے کے طور پر ہمارے سامنے انشاءاللہ موجود ہوگا, جب ہم زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کریں گے. زکوٰۃ کو ادا کرنا بھی ضروری ہے اور صحیح طریقے سے ادا کرنا بھی ضروری ہے, اور اس کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ ہم آئندہ جمعہ گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے احکام کی صحیح انداز میں بجاوری کی توفیق عطا فرمائے.